I am Professor Muhammad Imran Khan Jatoi. I am lecturer in English at Government Kauda Khan Degree College for Boys Jatoi. Today our topic is the first lesson from Book 2, Intermediate English, Book 2, first lesson, The Dying Sun. That is written by Sir James Jeans. सर जेम्स जीन्स ने अपने इस लेसन के अंदर एक थ्योरी पेश की है, एक नजरिया पेश किया है कि हाउ प्लैनेटरी सिस्टम, सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग, हाउ सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग। सर जेम्स जीन्स ने इस लेसन में कहा है कि बहुत बड़ी कायनात है, द यूनिवर्स इज सो वास्ट, इस कायनात के अंदर करोड़ों सितारे हरकत कर रहे हैं। तो साइंस कहती है कि कायनात में करोड़ों सितारे हैं और बहुत बड़े सितारे हैं। दो बातें सर जेम्स जीन्स ने यहां पे बताई हैं। वो कहते हैं कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते, देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। लेकिन उन्होंने अंदाजा ये बताया कि जमीन पे सैले समंदर के ऊपर जितना रेत के जरे हैं उतना ही शायद आसमान में या इस कायनात में सितारों की तादाद हो। तो रेत के जरों को हम गिन नहीं सकते, अनलिमिटेड है, काउंटलेस है। इस तरह से सितारों की तादाद भी हम गिन नहीं सकते, अनलिमिटेड है, इंसानी तखय्युल से शायद बहुत बड़ी है। और एक एक सितारा इतना बड़ा है, सर जेम्स जीन्स ने इस लेसन में बताया है कि एक एक सितारा इतना बड़ा है कि हमारी जो जमीन है उसके एक कोने में आ जाए, बल्कि लाखों करोड़ों जमीनें अगर एक स्टार के अंदर रख दी जाए तो फिर भी जगह बच जाएगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि कायनात कितनी वसी है, हाउ वास्ट दिस यूनिवर्स इज, जिसमें करोड़ों की तादाद में अनलिमिटेड स्टार्स हरकत कर रहे हैं और एक एक सितारा जमीन से लाखों करोड़ों गुना बड़ा है। और उनके बीच में जो फासला है, एक सितारा और दूसरे सितारे के बीच में करोड़ों मील का फासला है, आपस में बहुत ही ज्यादा फासले पर है। लेकिन इस लेसन के अंदर द डाइंग सन, डाइंग से मुराद है बुझता हुआ, खत्म होता हुआ, मरता हुआ या टूटता हुआ सूरज। सर जेम्स जीन्स ने इस लेसन में अपनी एक थ्योरी पेश की है। वो कहते हैं कि करोड़ों साल पहले ऐसा हुआ कि हमारा जो करीबी तरीन सितारा है, सन, सूरज जिसे हम कहते हैं, इसके करीब एक और सितारा हरकत करते हुए आया। हर एक सितारे का अपना एक ऑर्बिट होता है, हर सितारा अपने ऑर्बिट के गिर्द हरकत करता है। तो वो कहते हैं कि काफी अर्सा पहले एक बहुत बड़ा सितारा हरकत करते हुआ स्पेस के अंदर सूरज के कुछ करीब हुआ, फिर भी उनके बीच में बहुत ज्यादा फासला था, लाखों करोड़ों मील का फासला था। लेकिन जो आम जो फासला है रूटीन के मुताबिक, वो फासला कम हुआ, सूरज और सितारे के बीच में वो हरकत करता हुआ थोड़ा सा सूरज के करीब हुआ। तो सितारा इतना बड़ा था कि उसकी कशिश की वजह से उसने सूरज को अपनी तरफ खींचा। तो जब सूरज को अपनी तरफ खींचा तो वो कहता है कि सूरज की सतह पर रेज बुलंद हुई, और ये रेज इतनी बुलंद हुई कि सूरज की सतह पर बहुत बड़ा एक पहाड़ नुमा बन गया। और इस तरह हरकत करते हुए जैसे ये दूर हुआ अपने ऑर्बिट के गिर्द, जब ये सूरज से दूर हुआ तो इसने अपनी कशिश की वजह से उन रेस को, उस बहुत बड़े माउंटेन को अपनी तरफ खींचा, और उसकी कशिश की वजह से ये जो माउंटेन थी इसके ये टूट गई, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और ये जो टुकड़े थे सूरज के ये खला के अंदर गिर गए। जब खला के अंदर गिरे तो हर टुकड़े ने सूरज के गिर्द अपना मदार बनाया और हर टुकड़े ने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। इस तरह से ये सोलर सिस्टम मारज़ वजूद में आया। इसको हम निज़ाम शमसी कहते हैं, प्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं।
یا سولر سسٹم کہتے ہیں. تو یہ جو ٹکڑے گرے تھے اس کو ہم پلانٹس کہتے ہیں. ان کو ہم سیارے کہتے ہیں. ان میں سے جو تیسرا سیارہ ہے وہ ہمارا سیارہ ہے دی ارتھ، کرۂ ارض، زمین جس کو ہم کہتے ہیں. عطارد، زہرہ اور زمین، اس طرح سے زمین معرض وجود میں آئی. جب یہ ٹکڑے سورج سے گرے تھے تو ان کا ٹمپریچر بھی سورج کی طرح تھا، یہ انتہائی گرم تھے. لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ، کئی سال گزرے، ہو سکتا ہے لاکھوں سال گزرے ہوں، یہ ستارے آہستہ آہستہ سورج سے کم گرم ہو گئے. سورج سے علیحدہ ہونے کے بعد یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو گئے. خاص طور پر جو اہمیت کا سیارہ ہے وہ ہے ہمارا کرۂ ارض، دی ارتھ، زمین جس کو ہم کہتے ہیں. آہستہ آہستہ زمین پر ٹمپریچر نارمل ہوا، اور جو اہم واقعہ زمین پر ہوا وہ تھا زندگی کا معرض وجود میں آنا. سر جیمز جینس کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا، سائنس ابھی تک اس کا جواب نہیں دے سکی، when, where and how life came into being on earth. لیکن سائنس کہتی ہے، جو سر جیمز جینس کی اس تھیوری کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بائی چانس ایسے ہوا. ہم نہیں جانتے کب ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں بائی چانس ایسے ہوا کہ زمین پر سب سے پہلے زندگی معرض وجود میں آئی. سب سے پہلے زمین پر چھوٹے سے چھوٹے جرسوں میں یونیسیلولر آرگنزمز معرض وجود میں آئے اور زندگی کا پروسیس شروع ہوا. زندگی کی ارتقاء ہوتی گئی اور اس طرح سے زندگی کا آغاز زمین پر ہوا. لیکن یہ کب ہوا، کیسے ہوا، اس کا جواب ابھی تک سر جیمز جینس نے بھی نہیں بتایا. لیکن ان کے نظریے کے مطابق زمین پر اس طرح زندگی معرض وجود میں آئی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس پوری کائنات کے مقابلے میں زمین بہت ہی چھوٹا ایک سیارہ ہے. ہمارا جو قریبی ترین سٹار ہے وہ سن ہے، سورج. سورج بہت بڑا ستارہ ہے. ستاروں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کی اپنی لائٹ ہوتی ہے اور ان کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. جبکہ جو پلینٹس ہوتے ہیں ان کی اپنی لائٹ نہیں ہوتی، یہ اپنے سٹار سے لائٹ حاصل کرتے ہیں، ہیٹ حاصل کرتے ہیں. جس طرح سے ہم زمین پر رہتے ہیں، ہم جو لائٹ ہے، لائٹ اور ہیٹ اپنے ستارے سورج سے حاصل کرتے ہیں. تو زندگی کا آغاز ہوا. لیکن جب ہم پوری کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تنہائی محسوس ہوتی ہے. ہم ڈر جاتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات ہے جس میں لاکھوں کروڑوں ستارے موجود ہیں اور وہ زمین سے لاکھوں گنا بڑے ستارے ہیں، اور کہیں بھی ہمیں زندگی معرض وجود میں نظر نہیں آتی سوائے زمین کے. تو اس سے ہمیں لونلینس کا، تنہائی کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف زمین پر زندگی کا وجود ہے. اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ابھی تک سائنس نے اس کو پروو نہیں کیا، لیکن اتنی بڑی کائنات کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہیں، کچھ سیارے ایسے ہیں جو زمین کی طرح ہیں، لیکن ابھی ہمیں وہاں پر زندگی کے ثبوت نہیں ملے. زندگی کے لیے ہمیں کچھ چیزیں ضرورت ہیں. مثال کے طور پر زندگی کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں نارمل ٹمپریچر کی ضرورت ہے، جس طرح سے زمین کا ٹمپریچر ہے. آکسیجن کی ضرورت ہے، اور زندگی کی بقا کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ شرائط ہیں زندگی کے لیے. اگر یہ شرائط کسی اور سیارے پر، کسی اور سسٹم میں اگر یہ پائی جائیں تو ہو سکتا ہے وہاں پر زندگی کا وجود عمل میں لایا جا سکے، یا زندگی وہاں پر معرض وجود میں آ سکتی ہے. لیکن ابھی تک ہمیں اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے. تو اس طرح سے سر جیمز جینس نے اس لیسن کے اندر یہ 2-3 چیزیں اہم بتائی ہیں. پہلی بات تو ہم نے بتائی کہ یہ سولر سسٹم کس طرح معرض وجود میں آیا، اور اس کا اہم شارٹ کوسچن ہے کہ ہاؤ ڈڈ سولر سسٹم کیم انٹو بینگ، یا ہاؤ دیز پلانٹس کیم انٹو بینگ. اور دوسرا جو اہم سوال ہے وہ ہے کہ زمین پر زندگی کس طرح معرض وجود میں آئی. How did life come into existence on earth؟ اور تیسرا اہم کوسچن اس لیسن میں سے ہو سکتا ہے کہ زندگی کی شرائط کیا ہیں، زندگی کے وجود کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں. تو ہوا، پانی کا ہونا، نارمل ٹمپریچر کا ہونا زندگی کے لیے ضروری ہے. تو یہ کچھ اہم سوال ہیں اس لیسن کے اندر، دی ڈائنگ سن کے اندر. ان کو آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک تھیوری پیش کی سر جیمز جینس نے ڈائنگ سن کے اندر
کہ کس طرح نظام شمسی معرض وجود میں آیا اور کس طرح زمین پر زندگی کا آغاز ہوا. تو یہ اہم سبق ہے، فرسٹ لیسن ہے سیکنڈ ایئر بک 2 کے اندر، ہمارے سلیبس کے اندر. سر جیمز جیز نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا، ایک تھیوری پیش کی کہ سولر سسٹم کس طرح معرض وجود میں آیا اور زمین پر زندگی کا آغاز کس طرح سے ہوا، اور پوری کائنات کے مقابلے میں ہم کس طرح سے ہم چھوٹے سے ایک سیارے زمین پر رہتے ہیں اور زمین پر زندگی کس طرح معرض وجود میں. یہ ساری چیزیں سر جیمز جیز نے اس لیسن میں کلیئر کی ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں. آپ کی سجیشنز کے لیے ویلکم. تھینک یو سو مچ.